اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 40 تک۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ پس اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پس زلزلے نے ان کو آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور عاد اور ثمود کو اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں سے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنایا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، پھر ان کو راستے سے روک دیا اور وہ ہوشیار لوگ تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون کو اور فرعون کو اور حامان کو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں گھمنڈ کیا اور وہ ہم سے بھاگ جانے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض کو کڑک نے آ پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، بعض کے نزدیک یہ ان کے پوتے کا نام ہے۔ بیٹے کا نام مدیان تھا، انہی کے نام پر اس قبیلے کا نام پڑ گیا جو انہی کی نسل پر مشتمل تھا۔ اس قبیلہ مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قوم عاد کی بستی احقاف حضرموت یمن کے قریب، اور ثمود کی بستی ہجر سے، جسے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں۔ میرا وہاں سفر ہوا ہے مدائن صالح، اور میں نے وہاں بیانات بھی کیے ہیں اور وہاں کی کارگزاری اپنے بیانوں میں کہہ چکا ہوں۔ عرب وہاں لے جاتے ہیں مدائن صالح میں تبوک جاتے ہوئے، وہیں پر لیلا مجنون کا گاؤں بھی ہے معلّہ، وہاں پر بھی بیان کیا ہے، اور یہ مدائن صالح پر بھی بیان کیا ہے۔ عاد اور ثمود کو بھی خدا کے عذاب نے پکڑ لیا۔ وہ اپنے دنیا کے معاملات میں بہت ہوشیار تھے مگر وہ آخرت کے معاملہ میں بالکل نادان نکلے۔ انہوں نے پہاڑوں کے ذریعے گھر بنانے کو راز جان لیا تھا، انہوں نے پہاڑوں کے ذریعے گھر بنانے کو راز جان لیا، مگر
وہ پیغمبر کے ذریعے زندگی بنانے کا راز نہ جان سکے، اس کی وجہ وہ چیز تھی جس کو تزیین اعمال کہا گیا ہے۔ شیطان نے اس دھوکے میں رکھا کہ دنیا کی تعمیر ہی ساری تعمیر ہے، اگر دنیا کو بنا لیا تو اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ فریب ان کے کام نہ آیا، اور نہ اس قسم کے فریب آئندہ کسی کے کام آنے والا ہے۔ اسی طریقے پر حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم میں آئے وہ ایک تجارت پیشہ قوم تھی۔ وہ لوگ مال کے حرص میں اتنا بڑھے کہ دھوکہ اور فریب کے ذریعے مال کمانے لگے۔ یہی ان کا زمین میں فساد کرنا تھا۔ جائز تجارت حصول معاش کا اصلاحی طریقہ ہے، جائز تجارت حصول معاش کا اصلاحی طریقہ ہے، اور دھوکہ اور لوٹ کھسوٹ حصول معاش کا مفسدانہ طریقہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم دنیا کے پیچھے اگر آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ، تم لوگ اس طریقے پر کام کرو جس سے تم آخرت میں اپنے لیے اچھے انجام کی امید کر سکو۔ مگر پیغمبر کی ساری کوششوں کے باوجود قوم نہ مانی، یہاں تک کہ وہ خدا کے قانون کے مطابق ہلاک کر دی گئی۔ جن گھروں کو انہوں نے اپنے لیے زندگی کا گھر سمجھا تھا وہ ان کے لیے موت کا گھر بن گیا۔ بس عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور الگ الگ طریقے پر اللہ نے پکڑا، کسی کو کسی عذاب میں مبتلا کیا، کسی کو غرق کر دیا، کسی کو کڑک نے پکڑ لیا، کسی پر پتھراؤ کرنے والی ہوا آ گئی، اور آج کل کسی پر کورونا وائرس آ گیا۔ یہ سارے کے سارے ہی اللہ کے عذاب ہیں جو الگ الگ شکلوں میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر عذاب سے پوری انسانیت کی اور ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔